عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل جن میں برزخ، نفخہ صور، حشر، حساب، میزان اور پل صراط وغیرہ شامل ہیں، کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے اس کا اندازہ آپ اس آیت مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا کیا ہوگا کہ یہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ اگر یہاں میں کہوں کہ اللہ یہ کرنے پر قادر ہے تو پھر تو یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم پہلے بھی قرآن ہی یعنی اللہ کا کلام ہی سن رہے ہیں اور اللہ ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ لیکن اگر ہمیں ساتھ تھوڑا سا سائنس کا علم بھی مل جائے تو ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا کہ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا ایسے ہی نہیں کرے گا، بلکہ اس کے پیچھے بھی حکمت ہوگی، اور یہ قرآن کوئی ہوا میں چھوڑے ہوئے تیر نہیں ہیں جو جہاں مرضی لگ جائیں گے، بلکہ یہ فزکس، کیمسٹری، ریاضی اور بائیولوجی کے علم کے ساتھ اترا ہے، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ قرآن کی یہ ایک آیت اپنے اندر کتنے سائنسی راز چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ نے الٹرا وائلٹ شعاؤں کا نام تو سنا ہوگا، اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ یہ سورج سے نکلنے والی شعائیں ہیں اور بہت خطرناک بھی ہیں، لیکن ہماری زمین کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے اوزون نام کی ایک گیس کی تہیں بنائی ہوئی ہیں جو ان شعاؤں کو پہلے فلٹر کرتی ہیں، پھر بعد میں انہیں زمین میں داخل ہونے دیتی ہیں۔ یہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہماری جلد سے ٹکراتی ہیں اور ہمیں محسوس تک نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ انتہائی کم مقدار میں ہوتی ہیں، اور یہ مائکرو میٹر بھی نہیں بلکہ نینو میٹرز کے حساب سے ہوتی ہے۔ 70 کی دہائی میں آسٹریلیا میں اوزون کی تہہ کا کچھ کلومیٹر کا حصہ جب پھٹا تو آسٹریلیا میں اس کے بھیانک نتائج دیکھنے کو ملے، جن میں کینسر کے کیسز میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ پھر انٹارکٹیکا میں اس کے بڑے بھیانک نتائج دیکھنے کو ملے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1990 میں دنیا کے 200 ممالک نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اوزون کی تہہ کو بچانے کے لیے سائنسدانوں کی بات پر عمل کریں گے، کیونکہ یہ تہہ ہماری زمین کو بچانے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اب اگر حالیہ برسوں کی تحقیق پر غور کریں تو اس کے مطابق سورج کی روشنی اور الٹرا وائلٹ تابکاری یعنی گرم شعاعیں جلد کی عمر بڑھنے کے عمل کو تیز کرتی ہیں۔ پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ اگر بار بار اور زیادہ دیر کے لیے اگر گرمی میں رہنے کی نمائش کی جائے یعنی زیادہ دیر گرمی میں رہا جائے تو یہ جلد میں حفاظتی اینٹی آکسیڈنٹ کی سطح کو کم کرنے اور کولیجن کی خرابی کا سبب بنتی ہے اور ہماری جلد کی عمر بڑھنے کی شرح کو تیز کر سکتی ہے۔ اگر انسانی جلد زیادہ دیر ان شعاؤں کے سامنے ہو تو پہلے سوزش ہوگی اور پھر جلد کی عمر تیزی سے بڑھے گی۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ چہرے کی عمر بڑھنے کی 80% وجہ سورج کی گرمی اور الٹرا وائلٹ شعاعیں ہیں۔ ہمارا سورج ہم سے تقریباً 150.93 ملین کلومیٹر دور ہے، اور یہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو ذرا خود اندازہ کیجئے، آج سورج سے اتنی دوری ہونے کے باوجود ہماری جلد 40 سے 50 سالوں میں بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس دن ہمارا حال کیا ہوگا جب سورج کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں اور نہ ہی سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، بلکہ صرف اور صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ صرف 1 میل۔ اس سیریز کی پہلی ویڈیو میں جو پہلی لائن آپ نے سنی وہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج کو لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل دور ہو جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اس میل سے اس کا کیا مطلب ہے،
یہ 1 میل کا فاصلہ ہے یا آنکھ پر سرما لگانے کے لیے استعمال ہونے والی چھڑی؟ ذرا اندازہ کیجئے اس دن الٹرا وائلٹ کا کیا عالم ہوگا۔ آج تو ہمیں اوزون لیئر بھی بچاتی ہے، اس دن تو آسمان بھی پھٹ جائے گا، میگنیٹک فیلڈ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ آج ہمارے اور گرمی سے بچنے کے لیے چھت موجود ہے، اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان کی جلد جلتی ہے تو ایسے ہی پگھل کر نیچے آتی ہے جیسے بوڑھے لوگوں کی جلد ہوتی ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ جلدی بڑھاپا لانے کی ایک اور وجہ فضائی آلودگی ہے۔ تو سوچئے اس دن فضائی آلودگی کا کیا عالم ہوگا کہ زمین تانبے کی طرح سرخ ہوگی، پہاڑ روئی کی طرح پگھل کر اڑیں گے۔ آج تو جس شہر میں زیادہ آلودگی ہو جائے وہاں مصنوعی بارش کروا لی جاتی ہے، لیکن اس وقت بارش والا کوئی سسٹم موجود ہی نہیں ہوگا، نہ بادل ہوں گے نہ پانی، ہر طرف دھواں، گرد و غبار اور لاوا ہوگا۔ پھر سائنس کا علم کہتا ہے کہ جلد کے بوڑھا ہونے کی ایک وجہ ڈپریشن ہے۔ خود اندازہ کریں اس دن ڈپریشن کا کیا عالم ہوگا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں آج انسان ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتا ہے تو یقیناً آپ اس کی وجہ زندگی کی تکالیف اور پریشانیوں کو بتائیں گے۔ ان میں مالی پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں اور جسمانی بھی، جن میں بیماریاں شامل ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ذرا اندازہ کیجئے اس دن ڈپریشن کی کیا حالت ہوگی، وہ کتنی سخت تکلیفیں ہوں گی جو انسان کی پوری زندگی کی تکلیفوں سے لاکھوں گنا زیادہ ہوں گی۔ پھر آپ نے ابھی پیچھے سنا کہ سائنس کے مطابق زیادہ گرمی میں رہنا جلدی عمر بڑھنے کی ایک وجہ ہے۔ تو سوچئے ذرا یہاں ہم 40 سال بھی گرمی کے سامنے لگاتار نہیں رہتے، پھر بھی ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ دن تو 50,000 سال کا ہے۔ پھر سائنس کا علم کہتا ہے کہ لگاتار کم نیند انسان کی عمر جلد بڑھانے کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس دن تو سب کے حواس اڑے ہوں گے، تو سوچئے ذرا اس دن نیند کہاں سے آئے گی۔ دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف میں سوچ سکا اور ریسرچ میں ملی ہی اتنی، پتہ نہیں وہ کیا اسباب ہوں گے جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دیں گے۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، نیک اعمال کرنے کا، اور توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کریں اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔